کہ یہ نماز سارے ایشوز کو دور کرتی، سارے پرابلمز کو دور کرتی۔ یہ نماز میں اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار جب واپس آئے تھے تو آپ نے اپنے خیبر میں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے شولڈر پہ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر اب میں کس کی خوشی مناؤں، تمہاری واپسی کی یا فتح خیبر کی؟ اس کے بعد کہا کہ جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا، لیکن میری امت کو تمہارے ذریعے یہ تحفہ دے رہا کہ جو یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے حاجات، اگر ستاروں کے مانند ہے، ستارے کاؤنٹلیس ہوتے، اگر ستاروں کے مانند بھی ہے تو اللہ ان حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہی ایک ریکویسٹ کر رہا کہ ہم لوگوں نے کربلا مولا میں تو یہ نماز پڑھی، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں پڑھی ہوگی یا مسجدوں میں پڑھی ہوگی، لیکن میں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا کہ اگر کوئی نہیں پڑھی ہے ابھی بھی تو ایک موقع ہے آپ کو کہ آپ ابھی بھی اپنے گھروں میں یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھیں۔ 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ بہترین تحفہ شعبان کا جو ہے اب بالکل ٹائم نہیں رہا، ہو سکتا ہے 1 جمعرات شعبان کی ہم کو اور ملے، لیکن اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد شعبان آئے گا، اور شعبان کا پورا مہینہ جو خوشیوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، تو کوشش کرو کہ یہ نماز ضرور پڑھو، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی۔ اور یہ 2 رکعت نماز جو آج میں نے بتائی کہ ایک پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل پڑھو، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ اس کے بعد جب نماز کمپلیٹ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کر کے مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے دعا کریے شعبان کی ساری برکتیں، یہ مہینہ اللہ کے رسول سے منسوب ہے تو یہ اتنی برکتوں والا یعنی رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، تو اب اندازہ لگائیے جس مہینے کو منسوب کر دیا رحمت للعالمین سے، تو آج رحمت کو لینا ہے۔ یا امریکہ میں کوئی مجھے سن رہا، کینیڈا میں مجھے کوئی سن رہا، وہاں پہ جو دن ہے وہ لوگ پڑھ سکتے، آپ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی آپ کے پاس 8 بجے، لیکن آپ یقین کرو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نماز کی برکت کیا ہے، اس نماز کی رحمت کیا ہے۔ 2 چیزیں میں نے دی، بس بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں پہلی غیبت جب پتہ چلا کہ نبی موسیٰ کی ماں کی طرح ان کی پریگننسی کو چھپایا گیا تھا، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا امام حسن عسکری علیہ السلام دوسرے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، میں اور نرجس دوسرے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، رات کا ایک حصہ ٹلا، بالکل رات جب ڈھلنے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، صرف دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ ولادت ہونے والی ہے، اور رات پوری ڈھل رہی، ابھی تک تو ولادت نہیں ہوئی، صرف دل میں خیال آیا۔ دوسرے حجرے سے 11ویں امام نے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ خیال آیا اور امام نے دوسرے حجرے سے ان کو جواب دے دیا۔ بس فجر سے کچھ دیر پہلے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا، برائٹ ہو گیا، روشن ہو گیا، اتنی روشنی ہوئی، ہمارے سامنے ایک نور کا پردہ آ گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے دوستو، آج روشنی کا تصور نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے روشنی کا تصور کہ ہر طرف لائٹس ہے۔ اس زمانے میں کینڈلز کا زمانہ تھا، چراغ کا زمانہ تھا، اندھیرا زمانہ تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر معصوم کی ولادت کے وقت روشنی ہوئی ہے، ایک سپارک نہیں ہوا بلکہ روشنی ٹھہری رہی۔ اسی طرح جب زمانے کا امام دنیا میں آیا تو پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ روشنی ختم ہوئی۔ روشنی ختم ہونے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا۔ امام علی علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کا نام لے کے ان کی ولایت کا اعلان کر رہا۔ اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے اپنے اس شہزادے کو، اپنے اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا کے سیدھا کپڑے میں ریپ کر کے یہ سیدھا لے کر آئیں دوسرے حجرے میں حکیمہ خاتون کے ساتھ 11ویں امام کو حوالے کیا۔ 11ویں امام نے اپنے اس فرزند کو لیا، سینے پہ لیا، لے کے اپنی زبان 12ویں امام کی منہ میں دے دی۔ یہ ہر معصوم کا طریقہ تھا کہ جب دنیا میں آتے تھے تو پہلا جو
ग़िज़ा पहुँचती थी, वो लवाब दहन पहुँचती थी। अल्लाह के रसूल ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी दिया था, और मौला अली ने अलैहिस्सलाम ने मौला हसन, अल्लाह के रसूल ने इसी तरह हर इमाम ने अपने इस बच्चे को दिया। 11वें इमाम ने भी वही किया कि ज़माने के इमाम के मुँह में अपनी ज़बान दी। उसके बाद अब रिवायत जो शुरू हो रही, ये बीबी नरजिस खातून से शुरू हो रही। बीबी नरजिस खातून कोट करती है कि मैंने देखा कि पड़ोस में एक हुजरा था, हमारे घर में एक रूम था, वहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स को देखा। इन्हें बड़े बड़े वाइट कलर के विंग्स हैं, उनके वाइट कलर के बर्ड्स हैं। मैं हैरत में थी कि ये परिंदे यहाँ पे कैसे आ गए। 4-5 परिंदों को देखा कि जो हुजरे के अंदर बैठ है और अपने विंग्स को, अपने परों को हिला रहे। बस क्या मेरे शौहर 11वें इमाम ने मेरे इस बच्चे को उठा के जो बड़ा परिंदा था उसके हवाले किया। उसने इस मेरे बेटे को अपने विंग्स में, अपने परों में ऐसा किया, ऐसा करके हवा में उड़ने लगा। उड़ते हुए चला गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने अपने शौहर से पूछा, इन्हें 11वें इमाम से पूछा कि आपने किसके हवाले कर दिया, ये कौन परिंदे हैं? तो उस वक्त 11वें इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि नरजिस, ये परिंदे नहीं हैं, ये खुद सी फरिश्ते हैं। जैसे तुम्हारे बेटे का ज़मीन पे इंतज़ार हो रहा, उसी तरह इस बच्चे का इंतज़ार आसमानों में हो रहा। 8 दिन तक मौला ऊपर रहे, उसके बाद फिर नीचे आए। ये जो पीरियड है 5 साल का पीरियड है। ये कौन सा? इन्हें विलादत से लेके 11वें इमाम की शहादत तक, ये पीरियड में सिर्फ 4 लोगों को मालूम था कि 12वां आ गया। आप हालात से अंदाज़ा लगाइए कि दुश्मन कितना जो है तेज़ था, बनी अब्बास कितने तेज़ थे कि जिसकी वजह से 12वें इमाम की विलादत को भी कंप्लीट छुपा दिया गया। रिवायत में है कि सिर्फ 11वें इमाम को मालूम था, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून, ये 3 तो मासूम हैं। एक कनीज़ के बारे में नाम है या किसी गुलाम के मामले। इन्हें टोटल 4 आदमी को पूरी दुनिया में मालूम था कि 12वां आ गया। किसी को फैमिली में किसी को नहीं मालूम था, इसलिए कि हालात इतने ख़राब थे। ज़माने के इमाम को मोतमद बिल्ला की हुकूमत है, वो चाहता है कि इमाम को शहीद कर दे। 11वें इमाम को उसने 28 साल के अंदर शहीद कर दिया था वो जालिम ने। फिर 12वें को तो चाहते ही नहीं थे कि 12वां आए। रिवायत का जुमला है कि 11वें इमाम का जो हुजरा था उसके पीछे एक हुजरा था, उस हुजरे में बीबी नरजिस खातून हमारे ज़माने के इमाम को लेकर रहती थी। बस पहली मर्तबा जब पब्लिक में इमाम आए, इन्हें पहली मर्तबा पब्लिक को जो मालूम हुआ, लोगों को जो मालूम हुआ कि 12वां आ गया, इसलिए कि हुकूमत ये चाहती थी कि 12वां ना आए। इसीलिए 11वें इमाम को मुसलसल कैद में रखा, 10वें इमाम को भी हाउस अरेस्ट करके रखा था। आज जो मौला का रोज़ा है सामरे में, वो 10वें इमाम का घर था, वहीं पे मौला को रख दिया था और वहीं 11वें इमाम भी थे। ये हुकूमत ये चाह रही थी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, और पूरे नाम लिए थे अपने, कुरैश में होंगे। तो अब इनको पता था कि 11वां तक तो आ गया, और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा था कि जब 12वां आएगा वो जुल्म को ख़त्म करेगा और अदल को नाफिज करेगा। तो ये जानते थे कि ये लोग कितने बड़े जालिम हैं, इसीलिए इनको ये चाहते ही नहीं थे कि 12वां आए। टोटल 12वें के लिए इन्होंने सिक्योरिटी कर दी थी कि कोई 12वां आए तो फ़ौरन कत्ल करो। पहली मर्तबा, अब तक हुकूमत को भी नहीं मालूम कि 12वां आ गया। पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम जो ज़माने का इमाम पब्लिक में आया, ज़माने के इमाम का जो ऐलान हुआ वो उस वक्त हुआ कि 8 रबीउल अव्वल का दिन था और 11वें इमाम की शहादत हुई 8 रबीउल अव्वल को 260 हिजरी, 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल। जब मेरे 11वें इमाम की शहादत हुई तो और आपको गुस्लो कफन 12वें इमाम ने दिया अंदर, घर के अंदर। और जब आपका जनाजा बाहर आया सामरे में, जब जनाजा आपका बाहर आया तो उस वक्त काफ़ी बड़ा मजमा वहाँ खड़ा हुआ था और जनाजा आया, आके आपका ताबूत रखा गया। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना सीक्रेट था कि 11वें इमाम के सगे भाई जाफर जिनका नाम था, उनको भी नहीं पता था कि मेरा भतीजा आ गया। वो नमाज को लीड करने के लिए, अपने भाई की नमाज से जनाजा को लीड करने के लिए ताबूत के करीब चले गए। बिल्कुल मौला के सहन में हो रहा है, सामने चले गए। पूरी पब्लिक ये समझ रही कि अब ये नमाज को लीड करेंगे, इसलिए कि इनका वारिस तो कोई नहीं है, इनका सगे भाई है, वही करेंगे। जाफर आगे बढ़ गए। बस अब ये नियत करना था, जनाजे की नमाज की नियत करना था। जब वो आगे बढ़ गए, सफ़े बनने लगे,
تو اتنے میں جو امام کا گھر کا دروازہ تھا، دروازہ کھلا اور ایک 5 سال کا بچہ، اتنا نورانی، اتنا روب اور دبدبا، اتنا جلال، امامت کا پورا جلال، 5 سال کا، امیجن کریں 5 ایئرس اولڈ، اس وقت میرے امام کی ایج 5 ایئرس کی، 5 سال کا بچہ صفوں کو چیرتا ہوا آیا، اور آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، امام اپنے سگے چچا کے دامن کو ایسا پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے. یعنی 5 سال کا بچہ آ کے ایک بزرگ چچا سے کہہ رہا کہ یہ حق میرا ہے، وہ ہٹ گئے فوراً. آپ کا جلال امام کا اتنا ہٹ گئے، اور امام نے نماز پڑھی. امام نے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کہ معصوم کی نماز سے معصوم پڑھا سکتا. معصوم نے نماز پڑھائی، 11ویں امام زمانے کے امام نے بابا کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سب پلٹے. خمس سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے سوالات کو لے کے، کچھ خمس کی پیسے کو لے کے. امام نے 5 سال کے امام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے. جوابات دینے کے بعد وہ اپنے حجرے میں چلے گئے. بس اب پورے سامنے میں اعلان ہو گیا کہ 12واں آ گیا، شیعوں کا 12واں آ گیا. امام پھر یہ غیبت شروع ہو گئی. اب پھر پبلک کوشش کر رہی، حکومت کوشش کر رہی، لیکن امام کے سامنے ایک پردہ ہے، حکومت کے سامنے ایک پردہ ہے کہ جو امام نظر نہیں آ رہا. ہر وجہ سے انہوں نے کوشش. یہ پیریڈ گزرا، اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغریٰ. یہ پیریڈ شروع ہوا 15 شعبان سے، 260 ہجری 15 شعبان سے یہ پیریڈ شروع ہوا، اور یہ ختم ہوتا ہے 15 شعبان ہی کو. پھر پورا 15 شعبان کو 329 ہجری، 3 یعنی آلموسٹ اس وقت تک میرا مولا 69 ایئرس کا ہو گیا تھا. 69 کیا 74 ایئرس کا ہو گیا تھا. اسمالر اوکلٹیشن کا جو زمانہ ہے وہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے. اس میں امام نے کیا کیا؟ اپنے نائبین کو بنایا، اپنے ظاہری طور پہ سکسیسرز کو بنایا. پہلے جو نائب تھے وہ محمد ابن علی، محمد ابن عثمان، پھر ان کے بیٹے عثمان ابن سعید، تیسرے حسین ابن رو. حسین ابن رو یہ وہی ہے جو آپ نے ابھی 14 شعبان کو وہ عریضہ، اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے تو اس میں ایڈریس آپ کر رہے حسین ابن رو کو، کہ حسین ابن رو یہ امام کے تیسرے نائب ہیں. 4 نائبین تھے جن کی مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے، جن کو نوابین اربا بولتے. تو تیسرے نائب حسین ابن رو تھے، اور چوتھے نائب علی ابن سمری تھے. یہ 4 نائب یہ 69 ایئرس کے پیریڈ میں امام نے بنایا. اور بنا کے کیوں بنایا؟ یہ اسی لیے بنایا، اچھا جس کو بنایا امام نے نومینیٹ کیا حکم الہی سے کہ یہ تم میرے نائب ہو. اب جتنے شیعہ تھے اس زمانے کے، وہ لوگ خمس کو دینا رہتا تو لے کے جا کے نائب کے حوالے کرتے. کوئی عریضہ، کوئی حاجت امام تک پہنچانا ہے تو ان کے حوالے کرتے. وہ امام ان سے ملاقات کرتے، ڈائریکٹ وہ جا کے نہیں ملتے، امام ان سے آ کے ملتے، اور مل کے ان کے جو عریضے، جو مومنین کے عریضے یا خمس آتے، پھر امام ان کو بتاتے کہ یہ خمس ان کو دے دو، یہ اتنا ان کو دے دو. پورا امام وہ بتاتے نائب کو، اور عریضے لیتے، اور جو اس کے سوالات کے جوابات ہوتے وہ جوابات دیتے. اس کے بعد امام پھر پردے میں چلے جاتے. یہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے. تو دوسرے ایک کے بعد جب دوسرا نائب کا وقت آیا، پہلا نائب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو امام نے نومینیٹ کیا کہ اب تمہارے بعد یہ میرا نائب ہوگا. ان کا بیٹا محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید. اس کے بعد حسین ابن رو کو بھی امام نے ہی بنایا. حسین ابن رو کے بعد علی ابن سمری کا پیریڈ صرف 2 سال یا 3 سال کا ہے. یہ جو پیریڈ ہے اس میں امام نے 8 دن پہلے علی ابن سمری کو بتا دیا تھا کہ اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، یعنی ہائر اوکلٹیشن کا آغاز ہو گیا، جس پیریڈ میں آج ہم گزار رہے ہیں. یہ ان کا آغاز ہو گیا، اور یہ طویل پیریڈ ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوگا تو میں ظہور کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہ پیریڈ لمبا ہے. اب امام نے کسی اور کو اپنا نائب نہیں، علی ابن سمری کے بعد ڈائریکٹ نائب بول رہا ہوں میں، ڈائریکٹ جو امام نے بنائے تھے وہ نائب نہیں بنایا. اس کے بعد آپ نے یہ پیریڈ گزرنے کے بعد اب ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا. تو 69 ایئرس کے پیریڈ میں لوگوں نے امام سے، جن سے مولا کو ملاقات کرنا تھا، ملاقاتیں بھی کی. اور غیبت کبریٰ میں اب جو ہم پیریڈ جس سے گزر رہے، اس میں بھی امام کی کئی ملاقاتیں ہیں، کئی علماء سے ملاقاتیں ہیں، نارمل لوگوں سے ملاقاتیں، اور آج تک اس لیے کہ
یہ کہا گیا کہ اگر تم امام سے ملنا چاہتے تو مختلف جگہیں بتائی گئی کہ وہاں جا کے تم امام سے مل سکتے. جیسے شب جمعہ، ابھی ہم جب گروپ میں گئے تھے تو میں نے گروپ میں جمعرات سے پہلے یہ بولا تھا کہ اب ہم لوگ کل تھرسڈے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم کو بار بار جانا نصیب کرے مولا حسین کے پاس، اور وہاں جا کے اپنے امام کو ضرور ڈھونڈنا. زمانے کا امام کا جملہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو میں اپنے آبا و اجداد کی زیارت کو جاتا. کربلا مولا کی زیارت کے لیے بھی امام ہر جمعرات شب جمعہ آتے ہیں. تو آپ کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے شب جمعہ امام سے کربلا مولا میں ملاقات کی. دعا یہ کرو کہ اللہ ہماری بھی ملاقات امام سے ہو جائے، ہم بھی اپنے امام کے چہرے مبارک کی زیارت کریں انشاءاللہ. اور جو جگہیں بتائی گئی جہاں امام سے ملاقات ہو سکتی پاسبلٹی یہ ہائر اوکنٹیشن میں، وہ ہے مسجد جمکران جو خم میں. اللہ بی بی کی زیارت نصیب کرے. مسجد جمکران بہت ریکمنڈڈ مسجد ہے، بہت امام کی. آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کے دن وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے، اور وہاں پہ جو نماز ہے وہ نماز میں نے کئی مرتبہ بتائی. لیکن آج جب حالات امام زمانہ پڑھا، انشاءاللہ ماہ رمضان کی مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ حالات امام زمانہ بھی پڑھو. وہ پورے 30 دن میں 10 اشرا حالات امام زمانہ پہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. تو وہ نماز جو وہاں پہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے. یہ نماز بھی مسجد سہلہ کی بھی نماز ہے یہ، اور مسجد جمکران کی بھی ہے. مسجد سہلہ میں ایوری ٹیوزڈے ہوتی ہے اور مسجد جمکران میں بھی ایوری ٹیوزڈے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے، اور وہاں پہ مسجد جمکران میں اور یا مسجد سہلہ میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے. اگر رمضان میں مجھے موقع ملا اور میں حالات پڑھوں تو اس میں وہ واقعات پڑھوں گا کہ لوگوں نے، اگر وہاں کا عمل یہ ہے کہ 40 ٹیوزڈے نائٹ، منگل کی رات، یعنی شب بدھ، 40 منگل کے شب ٹیوزڈے اگر وہاں پہ کوئی جائے اور یہ نماز پڑھے تو ملاقات امام ہوتی. آپ ہم جا کے تو نہیں رہ سکتے، 8-9 مہینے کی بات ہے. آپ اپنے لندن ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، سب کانٹیننٹ ہو، جو بھی سن رہا مجھے، آپ اپنے گھر میں پڑھو. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی کام آنے والی ہے. ویسے ہر دعا میں پوری ہوتی. اگر کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھے. یا کوئی رسک ہے پرابلم میں، اس کا رسک کا بزنس ڈاؤن ہو رہا تو اس کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. یا کسی کا رشتہ نہیں ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شادی کا رشتہ نہیں ہے، تو یہ نماز بہترین نماز. میں نے بہت دفعہ بتائی ہے لیکن آج جب حالات پہ آیا ہوں تو اس پہ یہ نماز ریمائنڈ کر رہا ہوں. یہ نماز ضرور پڑھو. اس کے بعد منگل کے دن یا مسجد سہلہ میں یا مسجد جمکران میں ملاقات ہوتی. جمعے کے دن بیت المقدس جو اسرائیل میں ہے، بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ، پہلی مسجد جو وہاں تھی، وہاں پہ ملاقات ہوتی. یہ کئی اور آخری علماء نے بتایا کہ روز عرفہ، حج کا پہلا دن، فرسٹ ڈے آف دی حج، روز عرفہ، اگر کوئی حج پہ جائے اور اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں مولا آپ سے ملاقات کروں، تو میدان عرفہ میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ میدان عرفہ میں امام نے لوگوں سے، چاہنے والوں سے ملاقات کی. ایک اور آخری بات بول دیتا حج کے سلسلے میں کہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دفعہ ماشاءاللہ اللہ جن کو حج نصیب نہیں ہوا ان کو جلد سے جلد حج نصیب کرے. جب حج جو ختم ہوتا وہ 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا. 12 ذی الحجہ کو حج ختم ہوتا تو اس کے بعد بھی زائرین ٹھہرتے، کئی دن ٹھہرتے. تو کوشش یہ کرنا حج پہ جب بھی جانا 13، 14، 15 ذی الحجہ، 12 کو حج ختم ہو گیا، 13، 14 اور 15، یہ 3 دن میں آپ وہیں پہ مسجد تمیم ہے، وہاں جا کے احرام پہن کر عمرہ کرو. اور یہ عمرہ آپ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو گفٹ کرنا، انہیں مولا حسن عسکری زمانے کے امام کے بابا کو گفٹ کرنا. اور یہ نیت کر کے کرنا کہ مولا میں آپ کو یہ آپ کی گفٹ کر رہا ہوں، آپ کی نیابت میں میں کر رہا ہوں، اور آپ اپنے فرزند کی سے زیارت کرا دو. تو پھر جو ہے وہ زیارت ہوتی. اسی طرح سے ان ملاقات کی جگہیں میں بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ سے امام سے ملاقات ہو سکتی. یہ 4-5 چیزیں. اب امام کا پیریڈ، میرا وقت بھی ہو گیا، اب امام کا پیریڈ جو شروع ہوا اس دن سے آج تک. اب آج کے دور میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج کے دور میں ہر وقت، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ امام کے ظہور کی دعا ضرور کرنا. ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یہ مت کرو کہ یہ مانگ لیا یہ مانگ لیا. آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے مانگو، لیکن زمانے کے امام کے بارے میں 2 چیزیں بول رہا آپ کو بار بار کہ سلامتی امام کی دعا ضرور کرنا، اور
ظہور ہے امام کی دعا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ ہم 1000 دعائیں مانگتے لیکن ظہور کی دعا نہیں مانگتے، آخر میں اپنی دعا کا اینڈ ظہور پہ نہیں کرتے، یا ہمارا دعاؤں کا اینڈ مولا کی سلامتی کے لیے نہیں کرتے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے امام کی سلامتی کی دعا مانگو، جس کی وجہ سے تمہاری سلامتی رہے گی، تمہاری ہر چیز کی سلامتی رہے گی، تمہاری صحت کی سلامتی ہے، تمہارے رزق کی سلامتی ہے، تمہاری ہر چیز کی سلامتی ہے۔ پہلے سلامتی کی امام کی دعا کرنا کہ اللہ تو اپنی آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو سلامت رکھنا۔ اس کے بعد آخری میں اپنی 1000 دعائیں بیچ میں مانگو، آخر میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار تم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ دعا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے غیبت امام میں۔ بس میرے آخری جملے میں آخری حصے پہ آ گیا، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا اور امام کے ظہور کی دعا جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ ظہور امام کی دعا کرو۔ بس آخری بات بول کے جشن کو ختم کرتا کہ زیارت آل یاسین کم از کم شعبان میں ایک مرتبہ، جسٹ ونس، اس سے زیادہ نہیں بولتا، روز پڑھو گے تو بہت اچھا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ شعبان میں یہ زیارت آل یاسین پڑھو۔ یہ مولا کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت یہ ہائر اوکلٹیشن میں نہیں ہے۔ زیارت آل یاسین آپ پڑھ کے دیکھنا کہ کیسا کرشمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔